پہلی صورت ہے اعراب بالحرکت لفظی، یعنی اعراب لفظوں میں ہوتا ہے اور حرکت کے ذریعے آتا ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے آتا ہے، ضمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے اعراب آتا ہے۔ اس کی کل 3 صورتیں ہیں۔ کیا کیا 3 صورتیں ہیں؟ تو پہلی صورت ہے رفع پیش کے ذریعے، نصب زبر کے ذریعے اور جر زیر کے ذریعے آتا ہے۔ رفع پیش کے ذریعے، نصب زبر کے ذریعے اور جر زیر کے ذریعے آتا ہے۔ تو پہلی صورت ہے رفع پیش کے ذریعے آتا ہے، نصب زبر کے ذریعے آتا ہے اور جر زیر کے ذریعے آتا ہے۔ یہ کن اسما کا اعراب ہوتا ہے؟ تو یہ 3 اسم ایسے ہیں، 3 اسم کا اعراب یہ ہوتا ہے، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ کون کون سے 3 اسم ہیں؟ تو پہلا ہے مفرد منصرف صحیح، دوسرا مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جس کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، اور تیسرا ہے جمع مکسر منصرف جبکہ وہ مضاف نہ ہو۔ ان 3 اسموں کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ مفرد منصرف صحیح کس کو کہتے ہیں؟ تو مفرد منصرف صحیح ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مفرد ہو یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح ہو یعنی اس کے اخیر میں کوئی حرف علت نہ ہو، حرف علت 3 ہے، الف واو یا۔ تو جو اس میں ایسا ہو جو واحد ہو، منصرف ہو اور اس کے اخیر میں حرف علت نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح۔ جیسے مثال کے طور پہ رجل، اسی طرح وعد، زید۔ تو رجل مفرد ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے کہ اس میں جو ہے اس کے آخری حرف علت نہیں ہے۔ اسی طرح وعد میں حرف علت تو ہے لیکن آخری حرف نہیں ہے بلکہ شروع حرف ہے، تو اس کو بھی صحیح کہا جاتا ہے نحو کے اندر۔ اسی طرح زید میں بھی جو ہے حرف علت تو ہے لیکن آخری حرف نہیں ہے بلکہ درمیانی حرف ہے، تو آخری حرف نہیں ہے تو اس کو صحیح کہا جائے گا۔ تو صحیح نحو کے اندر صحیح ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا آخری حرف علت نہ ہو، چاہے درمیانی حرف ہو یا پہلا حرف ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پہلا حرف یا درمیانی حرف علت ہے تو اور آخری حرف علت نہیں ہے تو اس کو صحیح کہا جائے گا۔ دوسرا اسم ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا قائم مقام ایک ہی مطلب ہے اس کا، یعنی کس کو کہتے ہیں؟ تو مفرد یعنی واحد، منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح کا مطلب ہے کہ اس کا آخری حرف علت نہ ہو۔ قائم مقام صحیح، تو قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے کہ قائم مقام صحیح ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا آخری حرف علت ہو، جس کا آخری حرف علت یعنی جس کے آخر میں واو یا ہو لیکن اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو۔ جیسے دیکھیے دلون دال ہے، لام ہے، واو ہے، آخری حرف جو ہے حرف علت ہے لیکن آخر سے پہلے والا حرف جو ہے ساکن ہے۔ آخر سے پہلے والا حرف کون سا؟ لام جو ہے ساکن ہے، تو اس کو قائم مقام صحیح کہا جاتا ہے، یعنی صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے یہ۔ اسی طرح ظبیون، تو اس کا آخری حرف بھی حرف علت یا ہے، آخری حرف علت یا ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف یا سے پہلے والا حرف با ساکین ہے، تو یہ صحیح تو نہیں ہے لیکن قائم مقام صحیح کے قائم مقام ہے، صحیح کے برابر ہو سکتا ہے یہ ایسا، تو اس کو کہا جاتا ہے قائم مقام صحیح۔
دوسری صورت ہے، تو ایک صورت ہو گئی اعراب بالحرکت لفظی، اعراب بالحرکت لفظی کی ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت ہے حالت رفعی میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں زبر کے ساتھ. یہ اعراب ایک قسم کا ہوتا ہے غیر منصرف کا. غیر منصرف یعنی غیر منصرف کا اعراب یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ذریعے ہوتا ہے. تو اعراب کی دوسری صورت ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ذریعے، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے، حالت رفعی میں ضمہ کے ذریعے، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ذریعے. یہ اعراب ایک قسم کا ہوتا ہے غیر منصرف کا. غیر منصرف کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ غیر منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں غیر منصرف اسباب منع صرف میں سے، غیر منصرف ہونے کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو. ایسے اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. غیر منصرف کا حکم یہ ہے، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں. غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں. جیسے اس کی مثال دیکھیے، غیر منصرف جیسے عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے. عمر غیر منصرف ہے، اس کے اندر 2 سبب ہے. ایک سبب تو ہے عدل، یہ آپ نے غیر منصرف کے بیان میں بھی پڑھ رکھا ہے عدل کس کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر ایک سبب ہے عدل اور دوسرا سبب ہے علم. 2 سبب پائے گئے، غیر منصرف ہو گیا. تو اب اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ذریعے آئے گا، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ذریعے آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ حالت رفعی کی مثال جیسے ھذا عمر، ھذا مبتدا، عمر خبر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو حالت رفعی میں ہے تو رفع ضمہ کے ساتھ آئے گا اس کا، یعنی رفع جو ہے پیش کے ذریعے آئے گا. اسی طرح رأیت عمر، اس مثال کے اندر رأیت فعل بفاعل اور عمر مفعول بھی، تو حالت نصبی میں ہے تو فتحہ آئے گا. اور مررت بعمر، یہاں با حرف جر اور عمر مجرور، جار مجرور، تو مجرور ہو گیا، یہ حالت جری میں ہے، یعنی اس پر جو ہے جر آنا چاہیے، کسرہ آنا چاہیے، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے، اس لیے جو ہے اس پر اعراب جو ہے. تیسری صورت ہے اعراب بالحرکت لفظی کی تیسری صورت ہے رفع پیش کے ذریعے اور نصب اور جر زیر کے ذریعے. یعنی حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی اور جری میں کسرہ آئے گا. یہ اعراب ایک قسم کا ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ذریعے، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ذریعے. جیسے اس کی مثال دیکھیں، جیسے مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ذریعے آئے گا، لہذا کہا جائے گا ھذہ مسلمات، ھذہ مبتدا مسلمات خبر. تو رفع ہے تو رفع پیش کے ذریعے آئے گا. اسی طرح رأیت مسلمات، رأیت فعل بفاعل اور مسلمات مفعول به، مسلمات مفعول به. تو یہ حالت نصبی میں ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ذریعے آیا ہے. اسی طرح مررت بمسلمات، مررت فعل بفاعل، با جو ہے حرف جر اور مسلمات مجرور، تو حالت جری میں آ گیا، مسلمات جو ہے حالت جری میں ہے تو اس کا اعراب کسرہ کے ذریعے آئے گا.